تو محترم سامعین، خوب یاد رکھیے، توبہ کے دو جز ہیں، ایک ندامت یعنی گناہ پر نادم اور شرمندہ ہونا، دوسرا جز عزم ہے یعنی آئندہ ارتکاب گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ بندے کے لیے صرف یہ عزم کرنا ضروری ہے، آگے منزل کا راستہ خود اللہ دکھا دیتے ہیں۔ عزم سچا اور پختہ ہو تو منزل کا راستہ خود بخود روشن ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، توبہ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر عرض کریں، یا اللہ، اے میرے معبود، اے ارحم الراحمین، میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ 2 دشمن، نفس اور شیطان، میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے ان کے حوالے نہ کرنا، مجھے ان سے بچا لے، ورنہ میں تباہ اور برباد ہو جاؤں گا۔ مجھ سے جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں، جس غلطی کا ارتکاب میں کر بیٹھا ہوں، اس کو اپنے فضل اور کرم سے معاف کر دے۔ تو غفور الرحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، توبہ قبول کرنے کا تیرا وعدہ ہے، میری توبہ کو قبول فرما۔ دیکھیں جناب، بچہ غلطی کر کے ماں سے بھاگتا نہیں، ماں ہی کی گود میں گھستا ہے، اس کے دامن سے لپٹتا ہے، تو ماں اس کو دور نہیں کرتی، دھتکارتی نہیں ہے، بلکہ اپنے سے چمٹا لیتی ہے، اسے گود میں اٹھا لیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، وہ کیوں دور کرے گا؟ وہ بھی تمہیں اٹھا لے گا، اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا، پیار محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور توبہ کر کے پاک ہو جانے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ خوب روئیں، خوب گڑ گڑائیں، اگر رونا نہ بھی آئے تب بھی کم از کم رونے کی صورت ہی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو گناہ کار کی ندامت کے آنسو بہت پسند ہیں۔ کوئی آواز اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری نہیں لگتی جتنی استغفار کی آواز۔ یہ آواز جب آسمانوں پر پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میرا بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو کر وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تم گواہ رہو، میں نے اسے معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے الہامات بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا کہ اے عبد القادر، تمہارے پاس پینے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی رکھا ہوا ہے اور اس پانی کی تم کو ضرورت بھی نہیں، ایسے میں ایک پیاسا تمہارے پاس آتا ہے، اس کے حلق میں خشکی سے کانٹے سے پڑ گئے ہیں اور وہ آ کر تم سے پینے کے لیے پانی مانگتا ہے۔ اب اگر تم اس کو پانی نہیں دیتے تو ایسی صورت میں تم سخت بخیل ہوگے۔ اسی طرح میرا ایک بندہ میرے پاس آ کر مجھ سے رحمت مانگتا ہے، وہ تشنائے رحمت ہے، مجھے رحمت کی ضرورت نہیں، میری رحمت بہت وسیع ہے، میرے پاس رحمت کے ختم نہ ہونے والے خزانے ہیں، تو بتاؤ میں کیسے انکار کر دوں جبکہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ عزیزو، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں فرماتے، سب کو اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، پھر ہر گناہ کے بعد یہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، جب تک پورا دل سیاہ نہ ہو توفیق توبہ کی توقع رہتی ہے، لیکن جہاں پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے
تو توفیق توبہ کی توقع ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں، دل سیاہ ہونے سے پہلے توبہ کر لو، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور خدا نہ خواستہ، 1000 بار خدا نہ خواستہ، ہم بے توبہ ہی مر جائیں اور ہماری آخرت برباد ہو جائے، ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اس لیے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ نفس بڑا سرکش ہے اور بغیرت بھی، اسے لات دھتکاریے، یہ برابر پیچھے آئے گا۔ یہ لالچی ہے، یہ لذت کا خوگر ہے، اسے لذتوں کی چاٹ پڑی ہے، اسے بس مزہ چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی معمولی اور وقتی کیوں نہ ہو، اس کو بس لذت چاہیے۔ اسے عبادت کا چسکا لگا دو۔ شروع میں یہ گولی اسے بڑی کڑوی لگے گی، یہ انکار کرے گا، لیکن بالآخر اس کو عبادت کا چسکا لگ جائے تو پھر وہ گناہ کی لذت سے محروم ہو کر آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی آپ اس سے غافل نہ ہو، 1000 متعی ہونے کے باوجود یہ گناہوں کی طرف پھر بھی لوٹ سکتا ہے۔ ہمیشہ آپ اس کی گردن پر سوار رہیں، ورنہ یہ آپ کی گردن پر سوار ہو جائے گا۔ یہ آپ سے صرف وہ گناہ کرواتا ہے جس میں اس کو لذت ملے، مثلاً غیبت، شراب نوشی، زنا وغیرہ وغیرہ۔ شیطان لذت کے چکر میں نہیں پڑتا، اس کو صرف خدائی مشیت سے غرض ہے۔ وہ آپ سے متعلقہ گناہ کراتا ہے، خواہ اس میں لذت ہو یا نہ ہو، مثلاً چوری، ڈکیتی، قتل، فتنہ، فساد، ماں باپ کی نافرمانیاں وغیرہ وغیرہ۔ وہ آپ کو صرف خدا کا نافرمان بندہ بنا کر آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس کو آپ سے جنم جنم کا بیر ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے وہ راندائے درگاہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کو بھی اپنایا ہے جو باطن کی اصلاح کرتی ہے۔ یہ خاص لوگوں کی راہ ہے۔ اس راہ پر چلنے کو سلوک اور چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے۔ سالک کے لیے توبہ بہت ضروری ہے۔ یہ اس راہ کا پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم اٹھتے ہی بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ ہو جانے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت کے دوسرے فقرے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسے پاکیزہ بنا دیا جاتا ہے۔ توبہ کے بعد گناہ کی آلودگی باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور یہ پاکیزگی ہی تمام اچھے اور نیک اعمال کی شرط اول ہے۔ دیکھیے، نماز نہیں ہوتی جب تک آدمی وضو کر کے پاک نہ ہو جائے، دعا قبول نہیں ہوتی جب تک پیٹ حرام غذا اور بدن حرام لباس سے پاک نہ ہو، صدقہ اور خیرات اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ مال پاک نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔